بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. محترم حضرات و خواتین، یہ چند آیات جس کے ذریعے سے اس پروگرام کی ابتدا اور شروعات اللہ کے فضل و توفیق سے ہو چکی. انشاءاللہ ابھی چند ہی لمحوں میں ہم جن کے انتظار میں بیٹھے ہیں وہ ہمارے درمیان اللہ کے فضل و توفیق سے کتاب و سنت کی روشنی میں بہت ساری باتیں انشاءاللہ العزیز آئیں گی. سب سے پہلے ہمیں جو بھی پروگرام ہو، جمعہ کے بیانات ہوں، ہفتہ واری دروس ہوں، یا اسی طریقے سے جو روزانہ درس حدیث اور درس قرآن ہوتا ہے، ہمیں اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اور اس کوشش کے ساتھ سننا چاہیے کہ ہمارے سامنے جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں، فہم صحابہ کی روشنی میں آئیں گی، ہمارے یہاں اگر کچھ کوتاہیاں ہیں تو ہم فوراً اس کو دور کر لیں گے، اور اگر ہم پہلے سے اس پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں تو الحمدللہ ہم اس کو اور بہترین انداز میں کوشش کریں گے، اور یہ کوشش کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں استقامت دے. اگر ہم اس نیت سے کہیں جمع ہوتے ہیں، دروس میں شامل ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، تو یقین مانیے ہمارا یہاں جمع ہونا، ہمارا یہاں اکٹھا ہونا، ایک تو اللہ کے گھر میں اکٹھا ہیں، ایسی محفلیں، ایسی مجلسیں اللہ رب العالمین کے ہاں بہت اعلیٰ مقام رکھتی ہیں. ایسی مجلسیں، ایسی محفلیں، ایسی جگہوں پر جمع ہونا، اکٹھا ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو
بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہے۔ یہی وجہ تو ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیں گھیرے میں لے لیتی ہے، اس کے فرشتے ہمیں اپنے گھیرے میں رکھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پاس جو اس کے پاس مقرب فرشتے ہیں ذکر خیر کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، بس یوں ہی ہو سکتا ہے کہ سب کی اپنی اپنی مصروفیات ہوتے ہیں، اپنے اپنے کام ہوتے ہیں، تو اس بنا پر بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگوں کے ہاں اس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، وہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں جس کی بنا پر وہ قدر نہیں کر پاتے۔ علماء کرام اتنے دور سے سفر کر کے ممبرا سے یا اور دور سے آتے ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنے شہر میں رہتے ہوئے علماء کرام سے ہم ایسی باتیں سننے کو ہمیں اور سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں جو مصلیان ہیں، ہمارے یہاں جو لوگ رہتے ہیں، ان تک کتاب و سنت کی روشنی میں علماء کرام کے ذریعے سے باتیں پہنچتی رہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ سب معاملہ اللہ رب العالمین کی رضامندی پر موقوف ہوتا ہے، اور یہ حصہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ میں شمار ہو جائے، اسی لیے یہ سب کوششیں ہوتی ہیں، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ ہم شیخ محترم کو دعوت دیتے ہیں، شیخ فاروق عبداللہ نارائن پوری حفظہ اللہ، کہ آئیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے بیان سے، اپنے خطاب سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، ابھی آپ شیخ محترم سے قرآن مجید کی بعض آیتیں
سن رہے تھے، بہترین انداز میں ابھی بعض آیتوں کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ان آیتوں میں جو سب سے آخری آیت کی تلاوت کی گئی ہے، آج کے درس کا انشاءاللہ ہمارا موضوع وہی رہے گا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ دین کی طرف دعوت دینے والے بے شمار ہیں، اور یہ ہر زمانے میں رہے ہیں۔ آج بھی آپ نظر اٹھا کر دیکھیں تو دین کی باتیں لوگوں کے درمیان بیان کرنے والے، دین کی تعلیم دینے والے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے داعی، مبلغ، مرشد، مفتی اور مختلف شکلوں میں ظاہر کرنے والے بے شمار ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم کسی سے بھی دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں، کسی سے بھی دین سیکھ سکتے ہیں، یا اس تعلق سے شریعت کی طرف سے ہمارے لیے کوئی خاص رہنمائی ہے کہ ہم دین کن سے سیکھیں؟ اسی موضوع کے تحت، جو کہ بہت ہی اہم موضوع ہے، انشاءاللہ چند منٹ آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان باتوں کو صحیح طریقے سے سننے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے جہاں کتاب نازل کیا، وہیں انبیاء اکرام کو معلم بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے صرف کتاب نازل نہیں کی، لوگوں کے درمیان کتاب نازل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے انہی میں سے بعض لوگوں کو معلم بنا کر، استاد بنا کر بھیجا، اور ان کی ڈیوٹی یہ بیان کی تاکہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کی شریعت، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے، اس کتاب کی تعلیم دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آپ کی ڈیوٹی کے تعلق سے، آپ کے فریضے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا بیان کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ غور کریں اللہ رب العالمین کی اس آیت پر، اس کلام پر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کی؟ کس لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے درمیان بھیجا؟ کیا یہ کافی نہیں تھا کہ ان کے درمیان صرف کتاب نازل کر دیتے؟ کتاب کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہے، جیسے کہ خود قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تبیان لکل شیء، ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا۔ عرب والے سب سے فصیح اللسان تھے، بہترین عربی بولنے والے، سمجھنے والے لوگ تھے، بلکہ اس زمانے میں معجزہ تھا یہ قرآن کریم کا نازل کیا جانا۔ اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں انبیاء اکرام کو کچھ ایسے معجزے دیے جو اس زمانے کے حساب سے لوگوں کے درمیان سب سے معروف چیز تھی، جس سے لوگوں کے درمیان ان کی حقانیت کو ثابت کیا جا سکے کہ اگر تم اسے سب سے شرف کی چیز سمجھتے ہو تو اسے کر کے دکھاؤ، اگر یہ کسبی کوئی چیز ہے، اپنی طرف سے حاصل کی جانے والی چیز ہے، تو اسے کر کے دکھاؤ۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے کے طور پر کیا دیا؟ قرآن کریم کو دیا، کیونکہ عرب والے اپنے آپ کو فصیح اللسان کہتے تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر ان کے اشعار لکھے جاتے تھے، لٹکائے جاتے تھے۔ تو عرب اپنی زبان اور اپنی فصاحت کے لیے انتہائی معروف تھے۔ اسی وجہ سے جو غیر عربی ہوتے تھے، جن کی زبان اصل عربی نہیں ہے، ان کو کیا کہتے تھے؟ عجمی کہتے تھے۔ وہ ہمیں عجمی کہتے ہیں، عجمی مطلب گونگے، یعنی یہ بولنا ہی نہیں جانتے، ان کو عجمی کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا، اور وہ بہترین عربی زبان سننے والے، سمجھنے والے، لکھنے والے، پڑھنے والے، بولنے والے تھے۔ تو اگر صرف کتاب پڑھ کر ہی ہدایت حاصل کرنا اور دین کو سیکھنا ممکن ہوتا اور یہ شرعی طریقہ ہوتا تو اللہ رب العالمین کتاب کو نازل کرنے پر اکتفا کرتے، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟
کتاب نازل کرنے کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان معلم بنا کر بھیجا، اور آپ کی ڈیوٹی یہ بیان کی یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ اس کتاب کی لوگوں کو تعلیم دیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کی۔ تو غور کریں کہ کتاب کو خود سے پڑھ لینا اور سمجھ کر شریعت پر عمل کرنا کما حق ہو اگر ممکن ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی نہ لگائی جاتی۔ یہ بالکل واضح ہے کہ اس شریعت کو ہمیں معلم سے سیکھنا ہے، استاد سے سیکھنا ہے، جو اس شریعت کے جانکار ہیں، جن کے پاس اس شریعت کا علم ہے۔ درس کا موضوع ہے کہ دین کن سے سیکھیں۔ سیدھا سا جواب ہے، جس طریقے سے صحابہ اکرام نے اور سلف صالحین نے دین کو سیکھا ہے اسی طریقے سے سیکھیں۔ جن سے انہوں نے سیکھا تھا ان کے زمانے میں ہر ایک سے کیا وہ دین کو سیکھتے تھے، یا ان میں سے بعض خاص لوگ تھے جن کی طرف دین سیکھنے کے لیے رجوع ہوتے تھے، وہ جن کی طرف سفر کر کے جاتے اور دین سیکھنے کی کوشش کرتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سلف صالحین کا طریقہ ہی متبع ہے، قابل اتباع ہے۔ ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، اس لیے سلف صالحین کے طریقے پر چلنا ہی ہم کیا کہتے ہیں، خیر کا ضامن ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ تمام کے تمام راستے گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ یہی ایک راستہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اس امت کے اندر بہت سارے فرقے ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے اندر، یہود و نصارہ کے اندر جتنے فرقے تھے ان سے زیادہ اس امت کے اندر فرقے ہوں گے، لیکن ان میں سے سب کیا حق پر ہوں گے؟ نہیں۔ نجات پانے والی جماعت کتنی ہوگی؟ بس ایک جماعت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جماعت کو چھوڑا تھا اپنی وفات کے وقت جو حق پر تھی، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا، ہم ما کان علیہ انا و اصحابی، میں اور میرے صحابہ جس منہج پر ہیں، جو بھی اس منہج کو فالو کرے گا وہ نجات پانے والی جماعت میں سے ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس منہج کو فالو کرنا، سلف صالحین کے منہج پر چلنا، یہ آخرت بلکہ دنیا کے اندر بھی نجات کا ضامن ہے۔ اسی طریقے سے ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی کو پا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقے ہیں، جو بھی راستے ہیں، وہ گمراہی کی طرف اور جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو سلف صالحین کا جو طریقہ تھا، جس طریقے سے انہوں نے دین کو سیکھا تھا، اسی طریقے کو فالو کرنا اور اس کی اتباع کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو سلف صالحین نے، صحابہ اکرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ان کے بعد آنے والوں نے کس طرح سے دین کو سیکھا تھا، کن سے سیکھا تھا، یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ کیا اس زمانے میں جو بھی شریعت کی بات کرتا، اپنے آپ کو معلم کے طور پر لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا، کیا ہر ایک سے وہ دین سیکھتے تھے؟ ہر ایک کے سامنے جا کر دین کی اور شریعت کی باتیں پوچھتے تھے؟ ان کا کیا طریقہ تھا، ان کا کیا منہج تھا، اسے جاننے کی ہمیں ضرورت ہے اور اسی کی اتباع کی ضرورت ہے۔ غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے کبار صحابہ موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا منہج دیتے تھے؟ جب کسی علاقے سے کوئی وفد آتا یا کسی علاقے میں لوگ مسلمان ہوتے، ان کے پاس معلم کے طور پر صحابہ اکرام کو بھیجتے، ان کے پاس معلم کے طور پر صحابہ اکرام کو بھیجتے کہ یہ جا کے وہاں کے لوگوں کو دین سکھائیں۔ صحابہ اکرام کو جب ضرورت پڑتی کسی مسئلے میں، قرآن ان کے پاس موجود تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث انہوں نے سنی ہوئی تھی، صحابہ اکرام سے دین کی، شریعت کی بہت ساری باتیں وہ سنے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو خود سے اجتہاد نہیں کرنے لگتے کہ قرآن کھولیں اور اجتہاد کر کے عمل کر لیں، بلکہ کیا کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور اللہ کے رسول سے اپنے دینی مسائل کو حل کرتے تھے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو سب سے بڑا ہمارا معلم کون ہوتا ہے؟ مفتی گوگل۔ یہ سب سے بڑا ہمارا معلم ہے۔ سب سے بڑے مفتی ابھی آج کون ہے آج کی دنیا میں؟ یہ گوگل صاحب ہیں۔ انٹرنیٹ کھولے، وہاں پر سوال ڈالے، وہاں سے جواب مل گیا، چاہے کسی کا بھی جواب ہو، اسی کو ہم معلم سمجھے ہوئے ہیں، مفتی سمجھے ہوئے ہیں۔
اور اسی کو دین اور شریعت سمجھ کر عمل کر رہے ہوتے ہیں. ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے, ایک صاحب کرپٹو کرنسی کے بارے میں ایک سوال لے کر آئے جامعہ میں, ہمارے جامعہ اسلامیہ نور باغ کوسہ میں. ان کے پاس بہت سارے اشکالات تھے. ان سے جب بات چیت ہوئی تو پتا چلا کہ ان کو اس مسئلے کے تعلق سے جو بھی علم ملا ہوا ہے وہ کہاں سے ملا ہوا ہے؟ انٹرنیٹ سے ملا ہوا ہے. جو بھی کچھ ان کو علم ملا ہوا ہے وہ انٹرنیٹ سے ملا ہوا, انٹرنیٹ میں انہوں نے ڈالا, اور جو بھی جہاں بھی اس تعلق سے کچھ تھا انٹرنیٹ کا کام کیا وہ سب آپ کے سامنے لا کے ڈال دیتا ہے. وہیں سے انہوں نے پورا علم حاصل کر کے اس کے اندر وہ داخل ہو گئے. وہ جواب دینے والے کون ہیں, ان کی اپنی حیثیت کیا ہے, کس منہج پر چلنے والے ہیں, ان سے کوئی سروکار نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ انٹرنیٹ سے آپ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے, ضرور اٹھا سکتے ہیں, لیکن اس کے اصول و ضابطے ہیں, اس کے اصول و ضابطے ہیں. اس اصول و ضابطے کو فالو کرتے ہوئے آپ انٹرنیٹ سے بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جیسے دیکھیں ابھی یہ درس چل رہا ہے, کتنے لوگ ہیں الحمدللہ دنیا کے کونے کونے سے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, لیکن اس کے اصول و ضابطے ہیں. آپ کو علم ہونا چاہیے, جانکاری ہونی چاہیے کہ جن سے ہم دین سیکھ رہے ہیں وہ حقیقت میں ہمیں کتاب و سنت کی ہی تعلیم دے رہے ہیں, منہج سلف کی ہی وہ اتباع کرنے والے ہیں, یا حقیقت میں کتاب و سنت کے نام پر کچھ دوسری ہی چیزیں ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. آج آپ دیکھیں دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو دین کے نام پہ لوگوں کو کیا کچھ نہیں بتاتے اور کیا کچھ ان کی دین و ایمان کے نام پر ان کا استحصال نہیں کرتے. اب چلے جائیں کسی درگاہ میں, اجمیر شریف کا درگاہ جانتے ہیں نا, وہاں پر جب عرس لگتا ہے تو اس سے پہلے بولی لگتی ہے, باضابطہ بولی لگتی ہے کہ آخر میں جتنے پیسے جمع ہوں گے کوئی ہوگا جو بولی لگا کر وہ اس سال کے اندر جتنے پیسے جمع ہوں گے وہ پہلے سرکار کو بولی لگا کر اتنے پیسے دے دیتے ہیں. اب یہ جوئے کی طرح ہے, جتنا پیسہ دیگ میں جمع ہوگا وہ ان کا اپنا ہے, چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو. اب یہ پیسے ڈالنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ ہم اور آپ جیسے مسلمان ہی ہوتے ہیں. یہ کس نام پہ کیا جاتا ہے؟ صرف اور صرف دین کے نام پہ. جو پیسے ڈالنے والے لوگ ہیں وہ ہم اور آپ جیسے مسلمان ہی ہیں. ان کو یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ ان کو یہ تعلیم کسی نے معلم بن کر دی ہے کہ اس راستے سے تم جنت کما سکتے ہو. کتنے لوگ اپنے زیورات کنگن سب ڈال کے آ جاتے ہیں, زندگی بھر کی کمائی کو ڈال کے وہاں پہ آ جاتے ہیں, اور پیسہ حقیقت میں جاتا کن کے پاس ہے؟ جس نے بولی لگائی ہوئی ہے اور جس کو ملنے والا ہے. بس اوقات بولی لگانے والے, وہاں کوئی شرط نہیں ہے کہ مسلمانوں میں سے ہونا چاہیے, بس اوقات بولی لگانے والے غیر مسلم بھی ہوتے ہیں, اور آپ دین و ایمان کے نام پہ اپنا سب کچھ وہاں پہ لٹا کے آ جاتے ہیں. اس طرح آپ نظر دوڑائیں کہ دین کے نام پہ کیا کچھ نہیں بولا جاتا. کیا سب کچھ شریعت ہے؟ ہم آزاد ہیں, جس سے چاہے جو بھی دین کی بات کریں ان سے ہم دین سیکھتے رہیں, یا اس بارے میں ہماری کوئی رہنمائی شریعت نے کی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس بارے میں شریعت بالکل واضح ہے, سلف صالحین کا طریقہ بالکل واضح ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس زمانے میں بھی بہت سارے لوگ تھے جو دین کے معلم بنے ہوئے تھے, لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے, اور اسی زمانے میں جو سلف صالحین کے کبار علماء ہیں وہ نام لے لے کر ان کے تعلق سے لوگوں کو تحذیر کرتے کہ ان سے دین نہ سیکھو, ان سے دین سیکھو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائے گی. تو اس بارے میں کتاب و سنت اور سلف صالحین کا منہج بالکل 2-2-4 کی طرح واضح ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. بس ضرورت ہے کہ اس کو ہم پڑھیں اور جانیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کچھ نہ پڑھ سکیں آپ تو کم از کم امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے شروع میں جو مقدمہ لکھا ہے اس میں اسی سوال کا جواب دیا ہے کہ دین کن سے ہم سیکھیں. اس مقدمے کو پڑھ لیں, یہ آپ کو اس سوال کا بہترین جواب مل جائے گا کہ دین ہم کن سے سیکھیں. امام مسلم کی یہ کتاب صحیح مسلم دنیا کی سب سے صحیح ترین کتابوں میں سے ہے. قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری. اس کے بعد مقام آتا ہے
صحیح مسلم کا. امام مسلم رحمہ اللہ نے بہت ہی مفصل ایک مقدمہ لکھا ہے اصل کتاب شروع کرنے سے پہلے, اور اس میں سلف صالحین, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, خود امام مسلم رحمہ اللہ کی وفات ہے 261 ہجری میں, 3 صدی ہجری کے عالم ہے یہ. تو اپنے پہلے کے جو کبار علماء گزرے ہیں صحابہ میں سے, تابعین میں سے, تبع تابعین میں سے, ان کے منہج کو اس مقدمے کے اندر ذکر کیا ہے کہ دین ہم کن سے سیکھیں. اس کو اگر پڑھ لیں تو آپ کے سامنے یہ سوال بالکل واضح ہو جائے گا کہ دین ہم کن سے سیکھ سکتے ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین جن سے بھی آپ سیکھیں, سب سے پہلے ان کے اندر 2 چیزیں آپ دیکھیں. اگر وہ 2 چیزیں موجود ہیں تو ان سے آپ دین سیکھیں, ورنہ ان سے دور رہیں. پہلی چیز ہے کہ وہ اہل علم میں سے ہوں, وہ اہل علم میں سے ہوں. اگر وہ اہل علم میں سے نہیں ہیں تو ان سے دین سیکھنے کی اجازت نہیں ہے. خود مدینے کے اندر تبع تابعین کا زمانہ ہے, بلکہ تابعین کے زمانے میں بھی ابو الزناد رحمہ اللہ جو صغار تابعین میں سے ہیں. تابعین مطلب کیا ہے؟ جنہوں نے صحابہ اکرام سے علم سیکھا ہے. صغار تابعین یا تو کبار تابعین سے علم حاصل کرتے ہیں, ان کے اساتذہ کون ہوتے ہیں؟ کبار تابعین ہوتے ہیں یا صحابہ اکرام ہوتے ہیں, تو ان کو تابعین میں سے کہا جاتا ہے. تو صغار تابعین میں سے ہے یہ ابو الزناد رحمہ اللہ. امام مسلم نے اپنے مقدمے کے اندر ان کے اس قول کو نقل کیا ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صحابہ اکرام اور تابعین نظام نے اس بارے میں کیا منہج اختیار کیا تھا اور لوگوں کو اس تعلق سے وہ کیا تعلیم دیتے تھے. ابو الزناد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ادرکت بالمدینۃ مئۃ کلہم مأمون ما یؤخذ عنہم العلم یقال لیس من اہلہ. یہ صحیح مسلم کے اندر ہے, اس کے مقدمے میں ابو الزناد رحمہ اللہ کا قول, جو صغار تابعین میں سے ہیں, فرماتے ہیں کہ 1-2 کی بات نہیں ہے. مدینے کے اندر سینکڑوں ایسے لوگ تھے, 100 ایسے لوگ تھے. 100 کی تعداد اصل بیان کرنا مقصود نہیں ہے, یعنی بکثرت ایسے لوگ موجود تھے. جزاک اللہ خیرا. ان کی حالت کیا تھی امانت اور دیانتداری کے تعلق سے؟ کیا یہ چور اچکے تھے, فاسق و فاجر تھے؟ نہیں. کلہم مأمون, دینداری کے معاملے میں بالکل مأمون تھے. امانت داری پر شک نہیں کیا جا سکتا تھا. نماز چھوڑنے والے نہیں تھے, چور اچکے نہیں تھے, فاسق و فاجر نہیں تھے, شرابی کبابی نہیں تھے, بلکہ بالکل مأمون تھے. اس کے باوجود ان سے دین نہیں سکھا جاتا تھا. ما یؤخذ عنہم العلم, ان سے علم نہیں لیا جاتا تھا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ مأمون ہے, امانت دار ہیں, کوئی ان پر ملحوظہ نہیں ہے, کوئی ان پر کمنٹ نہیں ہے. اس کے باوجود وہ علم دے رہے ہیں لوگوں کو, لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں عالم بن کر, مفتی بن کر. اس کے باوجود لوگ ان سے بچ کیوں رہے ہیں کہ ان سے علم نہیں لیا جائے گا؟ وجہ کیا ہے؟ کہہ رہے ما یؤخذ عنہم العلم یقال لیس من اہلہ, یہ کہہ کر کہ یہ اہل علم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. غور کریں, یہ صحابہ اکرام اور تابعین کے زمانے کی بات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں اسٹیجوں پر, اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں, اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے, اس وجہ سے مجبوراً ان کو اسٹیج سنبھالنا پڑا ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ صحابہ اور تابعین کے زمانے کی بات ہے. اس وقت سے یہ لوگ موجود ہیں, یہ برادری اس وقت سے موجود ہے, جو کہ سب سے سنہرا دور ہے. خیر القرون جسے اللہ کے رسول نے کہا, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, یہ اس زمانے کی بات ہے. اور 1-2 کی تعداد میں نہیں تھے, سینکڑوں کی تعداد میں تھے. اس کے باوجود ان سے علم نہیں لیا جاتا تھا. کس وجہ سے؟ یقال لیس من اہلہ, اس وجہ سے کہ وہ اہل علم میں سے نہیں ہے. خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے, یہ 5ویں صدی ہجری کے عالم ہے, ان کی بہت ہی مایہ ناز کتاب ہے الکفایہ کے نام سے. یہ مصطلح الحدیث کے اندر بہت ہی عمدہ کتاب ہے. بلکہ جتنے بھی علماء نے بعد میں کتابیں لکھی ہیں, تمام علماء کا
مرجع ہے یہ کتاب، بہت ہی انتہائی اہم اور بہت ہی عمدہ کتاب ہے یہ۔ اس کتاب کے اندر ابو الزناد رحمہ اللہ کی اس قول کی تشریح میں فرماتے ہیں لا یؤخذ عنہم العلم کان یقال لیس هم من اہلہ، صراحت کے ساتھ کہا جاتا تھا کہ ان سے علم نہ لیا جائے، کیوں؟ کیونکہ یہ اہل علم سے نہیں ہے۔ اسی کتاب کے اندر الکفایہ کے اندر امام مالک رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے۔ امام مالک رحمہ اللہ کس زمانے کے ہیں؟ یہ دوسری صدی ہجری کے عالم ہیں امام مالک رحمہ اللہ۔ یہ ابھی تبع تابعین کا اور تبع اتباع تابعین کا زمانہ ہے، یہ خیر القرون کا زمانہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو الزناد رحمہ اللہ کے اس قول کی تشریح کرتے ہوئے کہ یہ لوگ جب لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے اپنے آپ کو معلم کی حیثیت سے، مدرس اور مربی اور داعی اور مبلغ کی حیثیت سے ظاہر کرتے تھے، اس کے باوجود ان سے کیوں بچا جاتا تھا، کیوں ان سے علم حاصل نہیں کیا جاتا تھا؟ امام مالک رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الکفایہ کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ علم جو حاصل کیا تھا کتابوں سے رٹ کر حاصل کر لیا تھا، کتابوں سے رٹ لیا تھا، کسی استاد سے پڑھ کر یہ علم حاصل نہیں کیا تھا۔ غور کیا آپ نے؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ابو الزناد رحمہ اللہ کی اس قول کی تشریح کرتے ہوئے کہ یہ لوگ اتنی کثیر تعداد میں تھے، لوگوں کو آ کر دین سکھانا چاہتے تھے، دین کا علم دیتے تھے، اس کے باوجود لوگ کیوں ان سے دور رہنے کی کوشش کرتے، ان سے کیوں علم نہیں لیتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ علم کتابوں سے رٹ لیا تھا، کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر اس علم کو حاصل نہیں کیا تھا، اس وجہ سے ان سے علم نہیں لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا سلف صالحین کا طریقہ کہ وہ ہر ایک سے جو اپنے آپ کو داعی کی حیثیت سے پیش کرے، مبلغ کی حیثیت سے پیش کرے، تو ان کے پاس جا کر نہیں بیٹھ جاتے تھے، ان سے علم لینا شروع نہیں کر دیتے تھے، بلکہ اس کے لیے کوشش کرتے کہ جن کے پاس حقیقت میں ہمیں اللہ کی شریعت مل سکے ان کے پاس جائیں، گرچہ اس کے لیے کتنی ہی مشقت کیوں نہ اٹھانی پڑے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کی شریعت کی بات ہے۔ دنیاوی معاملات میں ہم کتنی محنت کرتے ہیں، اگر ہمیں کسی خاص چیز کی ضرورت رہے، ابھی ایک کھانسی میری ہے تقریباً 2 مہینے ہو رہے ہیں، بہت سارے ڈاکٹروں کو دکھایا، تقریباً 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے کی بات ہے، ایک ہمارے شیخ نے خبر دی کہ تھانے میں ایک ڈاکٹر ہے جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں، لیکن ان کے پاس جا کر آپ کو فوراً آپ کو علاج نہیں مل جائے گا، اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ گیا جامعہ سے ڈیوٹی سے نکلنے کے بعد تھکا ہوا، کب تک انتظار کرنا پڑا؟ ان کے پاس جا کے بیٹھا اور عشاء کے وقت تقریباً مجھے ان کے پاس جا کر بیٹھنے کا موقع ملا اور ان کے پاس داخل ہونے کا۔ اس طرح کی بات صرف میری نہیں، آپ لوگوں کی بھی ہوگی۔ اگر پتا چلے کہ ممبئی میں ڈاکٹر نہیں ہے، دلی میں ہے، وہ بنگلور میں ہے، وہاں تک سفر کر کے جائیں گے، اگر ان کا اپوائنٹمنٹ اگر 1 مہینے کے بعد ملے تب بھی ہم تیار رہتے، ٹھیک ہے 1 مہینے کے بعد ہی ملے، تب 1 مہینے کے بعد ہی ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، جو آپ وقت دیں گے اسی وقت پر ہم حاضر ہو جائیں گے۔ یہ دنیا کے معاملے میں اس قدر ہم حساس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ لیکن دین کے معاملے میں یہ تمام تگودو وہاں پر ختم ہو جاتی ہے ہماری۔ اس وقت جو آسانی کے ساتھ مل جائیں اپنے بازو میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، انہی کے پاس ہم اکتفا کر لیتے ہیں دین کے معاملے میں۔ یہاں پر ہماری یہ کوشش نہیں ہوتی کہ حقیقت میں شریعت کا علم کسی عالم کے پاس جا کے مل سکتا ہے تو ان کے پاس جائیں، اگر ان کا وقت 10 منٹ کا ملا ہے، 1 گھنٹے کے ملا ہے، گرچہ 1 ہفتے کے بعد ملا ہو، گرچہ محنت کرنی پڑے، لیکن یہ محنت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں، اور عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ابھی بھی یہ مکہ میں ہیں۔ ہجرت کا جب حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اس وقت تمام صحابہ فوراً ہجرت کر کے مدینہ تشریف نہیں لے آئے تھے، بلکہ بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے معذور قرار دیا کہ جب ان کی استطاعت ہوگی تب وہ ہجرت کریں۔ سب کے بس کی بات نہیں تھی کہ فوراً سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں، بہت سارے کمزور تھے، بہت سارے ڈر رہے تھے اپنی فیملی سے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو مہلت دی ہوئی تھی۔ یہ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بھی مکہ میں تھے،
ابھی تک ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے تھے، لیکن اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون میرے گھر آئی اور آ کر کہہ رہی ہے کہ میں نے آپ کو اور آپ کی بیوی کو دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے۔ ان کی اہلیہ کا نام تھا غنیہ بنت ابی احاب بن عزیز بن قیس۔ غنیہ ان کی اہلیہ کا نام ہے، ابو احاب کی لڑکی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ کبھی تو آپ نے آج سے پہلے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ آپ نے مجھے اور میری بیوی کو دودھ پلایا ہے، یہ اچانک آج کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ اپنی اہلیہ سے پوچھا، انہیں بھی کچھ یاد نہیں۔ اپنے سسرال میں جا کے ابو احاب سے جا کے کہا کہ اس طرح ایک خاتون آئی ہوئی ہے اور اس طرح وہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ آپ لوگوں کو کوئی علم ہے کہ حقیقت میں یہ خاتون سچ کہہ رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں بھی کوئی علم نہیں ہے۔ اب غور کریں مسئلے کی نوعیت کو کہ نہ انہیں خود پتا ہے، صرف ایک خاتون دعویٰ کر رہی ہے کہ میں نے آپ کو اور آپ کی اہلیہ دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ اگر ان کی بات سچی نکلی تو یہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ آپس میں رضائی بھائی بہن ہو جائیں گے۔ جس طرح اپنی بہن سے شادی حرام ہے، اسی طرح رضائی بہن سے بھی شادی حرام ہے۔ یعنی اب وہ ازدواجی زندگی میں نہیں رہ سکتے، انہیں طلاق دینا ضروری ہو جائے گا۔ اب یہ پریشان ہو گئے، سسرال میں جا کر بھی پتہ لگایا تو کسی کو علم نہیں ہے۔ اب بظاہر یہ خاتون دعویٰ کر رہی ہے جس کا علم کسی کو نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ کوئی فوراً اس کی خبر کو رد کر دے گا۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو اتنی تکلیف نہیں اٹھاتا۔ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہم؟ مفتی گوگل سے، انٹرنیٹ سے پوچھ لیتے، کتاب نکالتے اور کتاب نکال کر اپنے سے اجتہاد کرنے کی کوشش کرتے اور جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ قرآن کریم ان کے پاس بھی موجود تھا۔ اللہ رب العالمین نے گواہی کے تعلق سے کیا حکم دیا ہے؟ سورہ بقرہ کی جو سب سے آخری آیتوں میں لمبی آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اس آیت کو پڑھیں، پورے ایک صفحے کی ایک آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے گواہی کے تعلق سے مسئلے کو بیان کیا ہے کہ کسی معاملے میں گواہی اگر ہو تو دو گواہ ہونے چاہیے، تب فیصلہ کیا جائے گا۔ وہ دو گواہ مرد ہوں، ان میں سے اگر کوئی خاتون ہو تو پھر وہاں پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، اللہ کہ دو خاتون آئے تو ایک مرد کے برابر ہوں گی۔ یعنی اگر ایک مرد ہے تو ساتھ میں اور دو خاتون ہونی چاہیے۔ کوئی عورت اگر ہے، کسی ایک عورت کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر صرف خواتین ہیں تو دو خاتون کی گواہی ایک مرد کے بالمقابل ہوں گی۔ قرآن کریم کے اندر بہت واضح انداز میں اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے۔ وہ صحابی رسول تھے، قرآن کو اچھی طرح پڑھنے والے تھے، سمجھنے والے تھے۔ ہم میں سے زیادہ کیا کرتا تو کتاب دیکھ کر خود مفتی بن جاتے اور خود فیصلہ کر لیتے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیا کیا؟ فوراً سفر رکھتے سفر باندھا مدینے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ مکے سے کتنی دوری پر ہے پتہ ہے نا؟ آج کی تاریخ میں بھی تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت ہے۔ جب سعودی حکومت نے اس طرح راستوں کو بہترین انداز میں ہموار کر دیا ہے، کہیں کوئی پہاڑ آیا تو سرنگ نکال کر وہاں سے راستے کو بہت ہی کم کر دیا ہے، مسافت کو کم کر دیا ہے۔ اس زمانے کے راستوں کو آپ تصور کریں کہ کتنا وقت لگا ہوگا، کتنی ان کو مشقت ہوئی ہوگی، لیکن شریعت ان کے نزدیک بہت اہم تھی، بلکہ اس سے اہم کوئی چیز نہیں تھی۔ اس وجہ سے مکے کے اندر وہ اکیلے صحابی نہیں تھے، اور بھی صحابہ اکرام رہنے والے تھے۔ ابھی ہجرت کر کے چند ہی صحابہ اکرام گئے تھے مدینہ، بہت سارے صحابہ اکرام مکے میں ابھی موجود تھے۔ زیادہ سے زیادہ ہم کیا کرتے کہ اپنے گاؤں میں ہی، اپنے ٹولے میں ہی کسی جا کر عالم سے جا کے پوچھ لیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فوراً رکھتے سفر باندھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر مدینہ پہنچ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قصہ کہہ سنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کیف وقد قیل۔ جب ایک خاتون خود اپنے معاملے میں دعویٰ کر رہی ہے، یہ گواہی نہیں ہے، یہ دعویٰ ہے ان کا اپنی طرف سے، تو کیسے آپ ان کے اس دعوے کو ٹھکرا دیں گے اور اسی خاتون کے ساتھ زندگی گزاریں گے جس خاتون کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ آپ کی رضائی بہن ہو سکتی ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ فوراً انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور کسی دوسرے مرد سے اس خاتون کی شادی ہوئی عدت گزارنے کے بعد۔ اگر کوئی خود مفتی بن جاتا تو کیا ہوتا؟
اگر وہ خود مفتی بن جاتے تو زندگی بھر حرام رشتے میں رہتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس طرح کے واقعات خود صحابہ اکرام کے زمانے میں، اللہ کے رسول کی زندگی میں ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، ایک دو نہیں بے شمار ہیں۔ اگر آپ دیکھنے جائیں، شمار کرنے جائیں، اس کے لیے لمبے دفاتر کی ضرورت ہے اور کافی وقت کی ضرورت ہے ان تمام آثار کو اور ان تمام صحابہ اکرام کے تعاملات کو دیکھنے کے لیے۔ میں اختصار کے ساتھ ایک دو واقعہ نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے، غور کریں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی مجلسوں کا اس قدر اہتمام کرتے کہ کوئی حدیث فوت نہ ہو جائے، اپنے ایک پڑوسی کے ساتھ انہوں نے باری لگا لی کہ جس دن میں اللہ کے رسول کی مجلس میں رہوں گا آپ گھر بار دیکھتے رہیں، اس لیے کہ دنیا داری سے کٹ کر عبادت میں مشغول ہو جانا شریعت اس کا حکم نہیں دیتی۔ رہبانیت نام کی کوئی چیز شریعت میں نہیں ہے۔ دنیا داری بھی کرنی ہے، گھر بار بھی دیکھنا ہے، اپنی تجارت بھی دیکھنی ہے، اور ساتھ میں شریعت کا علم بھی حاصل کرنا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم مشغول ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنے آج ہمارے لیے علم کو حاصل کرنا آسان کر دیا ہے کہ تھوڑی سی بندہ اگر کوشش کرے تو اس کے لیے راستے بالکل ہموار ہیں۔ اس زمانے میں اس قدر راستے ہموار نہیں تھے۔ آج کے زمانے میں الحمدللہ ٹیپ ریکارڈر ہے، انٹرنیٹ ہے، ریکارڈنگ ہے، اپنی حساب سے، اپنی فراغت کے حساب سے آپ چاہیں جب بھی اس درس کو سن سکتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ سہولیت نہیں تھی۔ ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ اس زمانے میں ریکارڈنگ کا انہوں نے یہ طریقہ اپنایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی ریکارڈنگ کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ کوئی اللہ کے رسول کے ساتھ موجود رہے، جو کچھ سنے وہ یاد کر لے، بعد والوں کو سنا دے، ریکارڈنگ ہو گئی۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی کے ساتھ یہی طریقہ اپنایا کہ ایک دن آپ اللہ کے رسول کے ساتھ رہے، میں گھر بار دیکھوں گا، دوسرے دن آپ گھر بار دیکھیں، میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہوں گا۔ اس طریقے سے انہوں نے شریعت کو سیکھنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایک مہینے کی مسافت طے کر کے وہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ کس لیے؟ صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مہینے تک سفر کر رہے ہیں اور عبداللہ بن انیس کے پاس پہنچتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، فقط اللہ کے رسول کی ایک حدیث آپ نے سنی ہے، وہ حدیث میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، بس اسی مقصد سے میں نے سفر کر کے اتنے دور سے آیا ہے آپ کے پاس، بس۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی وہ مقام اللہ رب العالمین ان کو نہیں دیا تھا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ تھے جن کے دل کو اللہ رب العالمین نے آزما لیا تھا تقوی کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی ان کے طریقے کو اتباع کرنے کی اور اختیار کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا ہے، ان کے ایمان کو معیار ایسے ہی قرار نہیں دیا ہے۔ انہوں نے قربانی پیش کی ہے اس شریعت کو سیکھنے کے لیے کہ حقیقت میں جو صاف شریعت ہے اس کو سیکھا جائے، کسی سے بھی علم حاصل نہ کر لیا جائے۔ کیا اس حدیث کو اگر نہ سنتے تو ان کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی؟ لیکن غور کریں کہ جس طرح ہم تجارت کی وجہ سے اور دوسرے اغراض و مقاصد کی وجہ سے اس طرح کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اہم چیز تھی ان کے نزدیکی۔ اس وجہ سے یہ تکلیف ان کو تکلیف نہیں لگتی تھی، بلکہ تابعین کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ بعض تابعین سے حدیثیں سنتے کوفہ اور بصرہ میں، کوفہ اور بصرہ سے سفر کر کے پھر مدینہ آتے ہو، وہ حدیث سن چکے ہیں، لیکن اپنے استاد سے جو حدیث انہوں نے سنی ہے، ان کے جو استاد ہیں ابھی وہ باحیات ہیں مدینے کے اندر۔ ان کے جو استاد ہے، مثلا آپ سے انہوں نے کوئی حدیث سنی، ٹھیک ہے، اور آپ ہیں بنگلور میں، اور ان سے میں نے ممبئی کے اندر یہ چیز سن لی، تو جو علم تھا مجھ تک پہنچ گیا نا۔ لیکن اس کے باوجود سفر کر کے وہ کوفہ اور بصرہ سے مدینہ جاتے کہ ڈائریکٹ ان سے سنوں گا،
تاکہ شک کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے. ہو سکتا ہے کہ ان کو سننے میں نقل کرنے میں کہیں تو وہم نہ ہو گیا ہو, یہ شک بھی ختم ہو جائے, اس وجہ سے اتنی لمبی مسافت طے کر کے آتے. اسی طرح ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سفر کر کے وہ گئے صرف ایک حدیث سننے کے لیے. اس طرح سے سلف صالحین نے اس دین کو سیکھا ہے اور اس کے لیے مشقتیں برداشت کی ہیں, قربانیاں پیش کی ہیں. اسی زمانے میں دین سکھانے والے بے شمار لوگ تھے موجود, خود آتے تھے لوگوں کے سامنے, ظاہر ہوتے تھے, لیکن ان سے علم نہیں لیتے تھے. اور جن کے پاس حقیقی علم ہوتا, حقیقی شریعت ہوتی, گرچہ 1 مہینہ تک سفر کرنا پڑے اس کے لیے 1 مہینہ تک سفر کر کے جاتے. یہ تھا سلف صالحین کا منہج. اس وجہ سے میرے بھائیوں, ہر کوئی جو داعی بن کر, مبلغ بن کر اسٹیج میں آپ کے سامنے آ رہا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں اہل علم میں سے ہے. اس لیے آپ اچھی طرح جانچ لیں, پرکھ لیں کہ حقیقت میں شریعت کا علم ان کے پاس ہے یا نہیں ہے, حقیقت میں انہوں نے اس دین کو سیکھا ہے یا نہیں سیکھا. اور اس دین کے سیکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ دین کتابوں سے حاصل نہیں کیا جاتا, یہ دین استاد کے پاس بیٹھ کر ایک لمبی مدت تک سیکھا جاتا ہے, تب یہ دین کا علم بندے کے پاس آتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کی بہت ہی مشہور اشعار ہے, اخی لن تنال العلم الا بستۃ ذکاء وحرص سأنبئك عن تفصیلها ببیانی ذکاء وحرص واجتهاد وبلغة وارشاد استاد وطول زمان. ان میں 2 اہم چیزیں ہیں, ارشاد استاد و طول و زمانی. استاد کی رہنمائی ضروری ہے علم سیکھنے کے لیے, اس کے بغیر علم نہیں آتا, اور لمبی مدت اس کے لیے ضروری ہے. ایسا نہیں کہ آج گیا, جس طرح بعض لوگ چلا لگاتے ہیں نا 40 دن کے اندر عالم بن گیا, بلکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رات کو جاہل ہو کر جہالت کی حالت میں سوتے ہیں اور صبح جب بیدار ہوتے ہیں تو علامہ بن کر بیدار ہوتے ہیں. پورا علم خواب کے ذریعے سے ان کے پاس الہام ہو کے, کشف ہو کے, اور جو وہ چیزیں بیان کرتے ہیں پورا علم داخل ہو گیا ایک ہی رات کے اندر. یہ طریقہ شرعی طریقہ نہیں ہے, اس کے لیے لمبی مدت کی ضرورت ہے, صبر کی ضرورت ہے. بغیر صبر کے, بغیر استاد کے سامنے بیٹھے ہوئے یہ علم نہیں آ سکتا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ان کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی. اپنے ایک ساتھی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ابھی بھی بہت سارے صحابہ کرام الحمدللہ موجود ہیں, ان کا وجود غنیمت ہے ہمارے لیے, پتہ نہیں کب کس کی وفات ہو جائے اور اپنے علم کے ساتھ قبر میں چلے جائے. ابھی بھی الحمدللہ اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ہے, لیکن غنیمت ہے کہ صحابہ کرام بہت بڑے بڑے موجود ہیں. اس سے پہلے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں چلتے ہیں ان کے پاس اور دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے ساتھی نے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام کی موجودگی میں لوگوں کو آپ کے علم کی ضرورت ہوگی اور لوگ آپ سے دین سیکھنے کے لیے کبھی آئیں گے؟ آپ جائیں, مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ صحابہ کرام جو بڑے بڑے علماء بھی موجود ہیں نا, یہی کافی ہے امت کے لیے. آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ الحمدللہ بہت سارے بڑے بڑے علماء موجود ہیں. کب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں؟ جب اچانک خبر ملتی ہے کہ آج فلاں عالم کی وفات ہو گئی, وہ اپنا علم لے کر قبر میں چلے گئے, اس وقت ہماری تھوڑی آنکھیں کھلتی ہیں 2-4 دنوں کے لیے بس, پھر اس کے بعد ہم خواب میں چلے جاتے ہیں, غفلت میں چلے جاتے ہیں. ابھی بھی جو علماء موجود ہیں ان کے وجود کو غنیمت سمجھیں اور ان کے پاس جا کر جب تک اللہ رب العالمین نے ان کو ہمارے درمیان رکھا ہے ان سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی کی بات سے گھبرائے نہیں, انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں جانا ہے نہ جائیں. روایت کے اندر آتا ہے, حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام کے در پر, چوکھٹ پر تپتی دوپہری میں جا کر وہاں پر ڈیرا ڈال دیتے ان کے چوکھٹ پر. اور مدینے کی گرمی جو لوگ وہاں رہے جانتے اچھی طرح سے, اس زمانے میں اے سی نہیں تھی. کہتے ہیں کہ لو چلنے کی وجہ سے پورا جسم جھلس جاتا اور گرد و غبار سے پورا جسم بھر جاتا, اور وہیں پر وہ انتظار کرتے رہتے, دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں کہ آپ آئیں اور ہمیں علم سکھائیں, انتظار کرتے. یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں, آل بیت میں سے ہیں. یہ انتظار کرتے کہ جب استاد باہر نکلیں گے ان سے پھر ہم درخواست کریں گے
کہ ہمیں کچھ شریعت کا علم سکھا دے ہمیں. وہ باہر نکلتے اور تعجب کے ساتھ کہتے کہ اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی اہل بیت میں سے ہمارے چوکھٹ پر کوئی آیا, آپ صرف ہمیں حکم دیتے, اشارہ کرتے, ہم آپ کے گھر پہ آ جاتے, آپ کو آنے کی ضرورت کیا تھی. وہ شرف سمجھتے تھے صحابہ اکرام کہ اللہ کے رسول کے خاندان میں سے کسی شخص کی ہم خدمت کر سکے تو ہمارے لیے شرف کی بات ہے. تو اللہ کے رسول کے خاندان میں سے ایک شخص ہمارے در پہ آیا, آپ کہتے ہم آپ کے گھر آ جاتے. تو کیا کہتے, نہیں, میں طالب ہوں, ضرورت میری ہے, مقام یہ ہے کہ ایک طالب استاد کے پاس جائے اور ان سے جا کے علم حاصل کرے. آج دیکھیں ہماری غنیمت کتنی ہے, ہماری خوش قسمتی ہے کہ علماء ہمارے پاس ہماری مسجد میں آتے ہیں. اس کے باوجود ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ 1 گھنٹے کا درس ہے, کم از کم اپنے اوقات میں سے 1 گھنٹہ نکالیں اور کچھ دین کی باتیں سن لیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے شریعت کو سیکھا. اسی ساتھی کی بات ہے کہ ایک زمانے کے بعد جب ایک کے بارے صحابہ اکرام کی وفات ہو گئی تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں درس دے رہے تھے اور ان کے سامنے بہت بڑی جماعت تھی طلبہ اکرام کی, صحابہ اکرام اور تابعین کی بہت بڑی لمبی جماعت. جب انہوں نے اس منظر کو دیکھا تو افسوس کرنے لگے کہ اللہ اکبر, اسی نے, میرے اس ساتھی نے ایک دن مجھے کہا تھا کہ چلتے ہیں علماء سے علم حاصل کرتے ہیں, اور میں نے کہا تھا کہ اتنے بڑے علماء اکرام موجود ہیں, صحابہ اکرام موجود ہیں, ہماری کیا ضرورت پڑے گی لوگوں کو. لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا انہوں نے کہ کیا ضرورت پڑی ابن عباس کے علم کی. یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خاص مجلسوں میں اس چھوٹے بچے کو رکھتے. اس علم کو انہوں نے کیسے حاصل کیا تھا, اسی طرح گرد و غبار سے اپنے جسم کو ہٹا کر. اس کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے, اپنے آپ کو چھوٹا کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد ایک لمبی مدت کے بعد علم حاصل ہوتا ہے. تو اس کے لیے لمبی مدت کی ضرورت ہے. اس کے لیے شریعت نے کوئی خاص مدت تحدید نہیں کی ہے, 5 سال 10 سال 20 سال, بلکہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو ذہانت الگ الگ دی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم 6 مہینہ پڑھ چکے ہیں استاد کے پاس, سال بھر پڑھ چکے ہیں, 2 سال پڑھ چکے ہیں, مدرسوں کے اندر پڑھنے والے 10 سال پڑھ چکے ہیں. کیا اب ہم علم کے لیے بیٹھ سکتے ہیں, تعلیم کے لیے, لوگوں کو دین سکھانے کے لیے؟ تو یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں کہ اتنے سال کے بعد آپ کے اندر اہلیت پیدا ہو جائے گی. میں آپ کو ایک اثر سناتا ہوں, اب غور سے سنیں اس اثر کو. عبد الرحمن بن یزید بن جابر جو تابعین میں سے ہیں, خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الکفایہ کے اندر ان کا یہ قول نقل کیا ہے. فرماتے ہیں لا یؤخذ العلم الا ممن شہد له بالطلب, صرف ان سے علم حاصل کیا جائے گا جن کے بارے میں گواہی دی جائے گی علماء کی طرف سے. گواہی ہر ایک کی نہیں مانی جائے گی, علماء جن کے بارے میں گواہی دیں گے کہ حقیقت میں انہوں نے علم طلب کیا ہے علماء سے, ان سے علم حاصل کیا جائے گا. ہر ایک سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا. تو ایک تو پہلی چیز ہے کہ اس نے علم حاصل کیا ہو علماء سے, اس کے بعد ان کے اندر اتنی اہلیت پیدا ہو گئی ہو کہ علماء کرام ان کے بارے میں گواہی دیتے ہیں, ان کا تزکیہ کرتے ہو کہ ہاں یہ اب لوگوں کو دین کی تعلیم دے سکتے ہیں, ان کے پاس اتنی اہلیت آ گئی ہے کہ اب یہ لوگوں کے درمیان حاضر ہو سکتے ہیں دین سکھانے کے لیے. امام مالک رحمہ اللہ کون ہے پتا ہے نا؟ امام مالک رحمہ اللہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے. اس کے باوجود لوگوں کے سامنے اس وقت تک ظاہر نہیں ہوئے دین سکھانے کے لیے جب تک کہ علماء کی ایک بہت بڑی جماعت نے ان کے بارے میں گواہی نہیں دی کہ آپ اب اس کے اہل ہو گئے ہیں, مستحق ہو گئے ہیں کہ آپ لوگوں کو دین سکھا سکتے ہیں. اس کے بعد وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہوئی. تو میرے بھائیوں, لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا بہت بڑی ذمہ داری ہے, اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا کہ میں اب دین سکھانے کے لائق ہو چکا ہوں, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. خاص مجلس میں کسی کو ہدایت کسی کو دین کی تعلیم دینا ایک الگ چیز ہے. اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو اپنے علم کے مطابق مکلف کیا ہے. ایک شخص اپنے گھر کے اندر گرچہ وہ الف با بھی پڑھنا نہ جانتا ہو, علم کے تعلق سے بالکل بھی ایک دم سادہ ہو, اس کے پاس الف با پڑھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے, اس کو بھی اللہ رب العالمین نے دین کی تبلیغ کی دعوت کی ذمہ داری دی ہے اپنے علم کے حساب سے. کن چیزوں کی دعوت و تبلیغ کریں گے؟ وہ ایسے مسائل کی جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, چاہے وہ عالم ہو یا عالم نہ ہو. مثلا شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے, صرف ایک اللہ کی عبادت ہی ہم کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے. کیا صرف علماء کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے یا ہر شخص کو علم حاصل کرنا ضروری ہے؟
یہ ہر شخص کو علم حاصل کرنا ضروری ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کے تعلق سے علم حاصل کرنا صرف علماء کی ذمہ داری نہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. نماز اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے. ظہر کی نماز 4 رکعت ہے. اس کا طریقہ یہ ہے، ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، چغلی حرام ہے، جھوٹ کہنا حرام ہے. یہ چیزیں ایسی ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو ایک شخص اپنے گھر کے اندر ان چیزوں کے بارے میں مکلف ہے کہ اپنے گھر والوں کی خبر لے. اب اگر گھر میں کوئی بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور وہ کہے کہ میں عالم دین نہیں تھا، اس وجہ سے بچوں کو نماز کی تعلیم نہیں دیتا تھا، تو کیا وہ بچ جائے گا؟ نہیں بچ پائے گا. اتنی تعلیم دینا اپنے ماتحتوں کے لیے اس کے اوپر ضروری ہے. وہ بھی معلم ہے، وہ بھی داعی ہے، لیکن اس کا دائرہ کتنا ہے؟ محدود ہے. بس اپنے ماتحتوں کو حکم دے گا وہ. اب اگر اس حدیث کو کوئی دلیل بنا کر لوگوں کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے دعوت کی ذمہ داری ہر ایک کو دی ہے، اس لیے میں بھی لوگوں کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں اور لوگوں کو دین کی تعلیم دے سکتا ہوں، نہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ ابھی اختیار نہیں دیا ہے. اپنے ماتحتوں کے اندر، اپنے خاص دوست و احباب کے اندر ایسے مسائل کو بیان کرنا جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور 2-4 منٹ آپ لوگ صبر کر لیں گے. امام نووی رحمہ اللہ کا قول سنیں شرح مسلم کے اندر. مسلم کی سب سے بہترین شرح امام نووی رحمہ اللہ کی شرح ہے. 676 ہجری کے اندر وفات ہوئی ان کی، 7ویں صدی ہجری کے عالم ہیں. اور میں ایک بات کہہ دوں کہ جتنی بھی حدیث کی شرح آئی ہیں، جو بھی حدیث کی شرح سن لیں آپ، امام نووی رحمہ اللہ کے بعد جو بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، شاید ہی کہ کوئی ایسے عالم دین ہو جنہوں نے اس کتاب سے استفادہ نہ کیا ہو، بلکہ پوری عبارت اس کی نقل کیے ہوئے رہتے ہیں، نام لے یا نہ لیں. 2 کتابیں تمام علماء کی مرجع ہیں. ایک ہے امام نووی رحمہ اللہ کی شرح مسلم اور دوسری حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی فتح الباری. چاہے انہوں نے نام لیا ہو نہ لیا ہو، اسی کتاب سے نقل کرتے ہیں. تو امام نووی رحمہ اللہ اس کتاب کے اندر فرماتے ہیں صحیح مسلم کی شرح میں، انما یأمر وینہا من کان عالما بما یأمر به وینہا عنہ. امر و نہی کا حکم، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم کون دیں گے؟ جو عالم ہو، ہر کوئی نہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں وذالک یختلف باختلاف الشیء. لیکن یہ تمام مسائل یکساں نہیں ہیں، مسئلے کی نوعیت کے اندر فرق ہے. بعض مسائل شریعت کے ایسے ہیں جن کا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور بعض مسائل ایسے ہیں جو علماء کے درمیان مختلف ہی ہیں. ان باریک مسائل کے تعلق سے تمام علماء کو اجازت نہیں ہوتی زبان کھولنے کی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو کون ہوتے؟ عمر ہوتے. ان کے پاس بعض مسائل ایسے آتے کہ وہ خود جواب نہیں دے پاتے، تو اہل بدر کو، جو بدری صحابہ ہیں، ان کو جمع کرتے، مشورہ کرتے، پھر وہ فیصلہ دیتے. یہ عمر فاروق ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. ان کی یہ حالت ہے. اور آج ہم کیا ہوتے ہیں؟ اسٹیج پر کھڑے ہو گئے، ہاں کس کا کوئی سوال ہے تو لائے. کوئی ایسا سوال نہیں ہو سکتا جن کا ان کو جو علم نہ ہوتا ہو. ہر سوال کا جواب ان کو پتا ہے. سلف صالحین ایسے لوگوں کو پاگل کہتے تھے، مجنون کہتے تھے. جس کے پاس ہر سوال کا جواب ہو وہ مجنون ہے، پاگل ہے. اگر حقیقت میں عالم دین ہوتا تو ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے تھوڑا سا علم دیا ہے ہمیں، تو ہر سوال کا جواب دینے والے حقیقت میں سلف صالحین کہتے تھے کہ لوگ مجنون ہیں. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی حالت تھی. تو کیا فرماتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ، وذالک یختلف باختلاف الشیء فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة. لفظ پر آپ نے غور کیا؟ واجبات الظاہرہ والمحرمات المشہورہ، واضح ظاہر ایک دم ہو واجبات میں سے، یا حرام ہونے کے بارے میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں، ہر ایک کے نزدیک مشہور ہے کہ یہ حرام ہے. آگے انہوں نے مثال بھی پیش کی، کالصلاۃ والصیام والزنا والخمر ونحوها. جیسے نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے. اس کے بارے میں جاننے کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہے الگ سے، یہ ہر کسی کو معلوم ہے. یہ اب زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، اس طرح کے مسائل کے تعلق سے بیان کرنے کے لیے ہر شخص آزاد ہے. اتنا علم ہر شخص کو ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا. اور اس علم کی تبلیغ ہر شخص کرے گا، لیکن کس طرح؟ اسٹیج سجا کر نہیں، اپنے ماتحتوں کے درمیان، اپنے ساتھیوں کے درمیان. اپنے کسی ساتھی کو دیکھا کہ وہ زنا کر رہا ہے، اس کو پتا چلا، جا کے اس کو تبلیغ کرے گا، وہ نصیحت کرے گا جا کے.
لیکن اس تبلیغ کی جو اجازت دی جا رہی ہے، اس کو دلیل بنا کر اسٹیج پر چڑھ جائے، جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے چڑھ جائے، اس کی اجازت اس کو ابھی نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح مشہور مسائل ہے واجبات میں سے یا محرمات میں سے، فَكُلُّ الْمُسْلِمِينَ عُلَمَاءُ بِهَا، تو ان مسائل میں مسلمانوں کا ہر فرد عالم ہے، ان مسائل کے تعلق سے ہر فرد عالم ہے، ہر فرد ان مسائل کی تبلیغ کرے گا، ان کے درمیان، اپنے حلقہ احباب میں، اپنے لوگوں کے درمیان۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَإِن كَانَ مِن دَقَائِقِ الْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْإِجْتِهَادِ، لیکن اگر باریک مسائل ہیں جن مسائل کو سیکھنا پڑتا ہے، علماء کے سامنے بیٹھ کر، کتابوں کو لے کر علماء کے سامنے بیٹھ کر ایک مدت تک شریعت کے اصول و ضوابط کو، اس کے بعد اس کا علم حاصل ہوتا ہے، تو کہہ رہے ہیں لم یکن للعوام میں مدخل، لفظ پر غور کریں، لم یکن للعوام میں مدخل، عام لوگوں کے لیے ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں ان مسائل پر بات کرنے کی۔ یہ ہے منہج سلف صالحین کا کہ کن مسائل میں کون لوگ بات کریں گے اور کن کے درمیان کریں گے۔ وَلَا لَهُمْ إِنْكَارُهُ بَلْ ذَلِكَ لِلْعُلَمَاءِ، ان کو نہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کوئی حق حاصل ہوتا ہے، یہ صرف اور صرف علماء کی ذمہ داری ہے، تمام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ دین کا علم کن سے سیکھیں۔ پہلے آپ چیک کریں کہ وہ حقیقت میں دین کا علم انہوں نے حاصل کیا ہے نہیں کیا، حقیقت میں انہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر انہوں نے حقیقت میں دین کا علم حاصل کیا، عالم ہے وہ، اس کے بعد دوسری چیز چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ بہت زیادہ علم حاصل کیا ہے، حافظ ہے کتابوں کے، کافی نہیں ہے یہ۔ دوسری چیز اس کے بعد دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے ہیں یا نہیں ہے۔ اگر علامہ ہو اس زمانے کے سب سے بڑے، لیکن خوارج اور معتزلہ کے منہج پر چلنے والے ہوں، قدریہ اور جہمیہ کے منہج پر چلنے والے ہوں، تو ان سے دین کا علم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس تعلق سے سلف صالحین کے نصوص بھرے پڑے ہیں، ایک دو نہیں۔ اب شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کے اٹھائیے، امام ابن بطال اکبری رحمہ اللہ کی کتاب اٹھائے الابانہ، شرح اعتقاد اہل سنت والجماعہ، امام لالکائی رحمہ اللہ کی کتاب اٹھائے، بھرے پڑے ہیں نصوص، ایک دو نہیں بے شمار۔ امام لالکائی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے شروع میں ایک دو نہیں 200 سے زائد نصوص ذکر کیے ہیں سلف صالحین کے کہ اہل بدعت کی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں، ان سے کچھ بھی دین کا علم سیکھنے کی اجازت نہیں ہے، گرچہ وہ علامہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان سے دین کا علم سیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک میرا مضمون ہے فری لانسر میں اسی نام سے، اہل بدعت کی ہم نشینی کا حکم، اس مضمون کو پڑھیں، میں نے انہی کتابوں سے جن کا نام لیا نصوص کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ بالکل دو دو چار کی طرح سلف صالحین کے نزدیک واضح منہج تھا۔ دو چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ خود اہل علم میں سے ہے یا نہیں ہے جن سے ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر اہل علم میں سے نہیں ہے تو آگے کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی، اگر اہل علم میں سے ہے تو دوسری چیز کیا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سلف صالحین کے منہج پر ہے یا نہیں ہے۔ اگر سلف صالحین کے منہج پر ہے تو یہ دو چیزیں اگر موجود ہیں تو ان سے دین سیکھیں، یہ دو چیزیں اگر موجود ہیں تو ان سے دین آپ سیکھیں۔ اگر ان سے غلطی ہوتی ہو تو آپ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل گرفت نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے اتنا چیک کیا، اس کے باوجود ان سے غلطی ہو گئی کسی مسئلے کو بیان کرنے میں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے معصوم نہیں بنایا علماء کو، انبیاء کرام کو معصوم بنایا ہے۔ اگر ان سے غلطی ہو گئی اور آپ ان کی رہنمائی کی وجہ سے کسی غلطی پر عمل کرتے رہے، لیکن کب تک؟ جب آپ کو پتا چل گیا کہ نہیں ان سے غلطی ہوئی تھی تو ان کی اتباع نہ کریں بلکہ کتاب و سنت کی اتباع کریں، فوراً اس کو چھوڑیں اور جو صحیح چیز ہے اس پر عمل کرنے کی آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے، استطاعت ہونی چاہیے، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت آپ کے پاس ہو۔ اگر آپ نے ان کی رہنمائی کی وجہ سے کسی مسئلے پر غلطی سے عمل کیا تو عند اللہ آپ قابل گرفت نہیں ہوں گے۔ جہاں تک اس عالم کی بات ہے تو اگر انہوں نے اخلاص نیت کے ساتھ دین کی تبلیغ کی ہوگی، اپنے اعتبار سے انہوں نے کوشش کی ہوگی کہ میں صحیح طور پر اللہ کا دین لوگوں کو پہنچاؤں، اس کے باوجود ان سے غلطی ہو گئی تو اللہ رب العالمین کے یہاں وہ ایک اجر کے مستحق ہیں۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کی لیکن بشری تقاضے کی وجہ سے ان سے بھی
بعض مسائل میں غلطی ہو گئی تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے ہاں اگر وہ حقیقت میں اللہ کا دین پہنچانا چاہتے تھے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے تھے کہ اللہ کے دین کو اسی طرح میں پہنچاؤں جس طرح سے اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، اپنی طرف سے کوشش کے باوجود اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ قابل گرفت نہیں ہے، بلکہ ایک اجر کے مستحق ہوں گے وہ انشاءاللہ، اگر ایسے مسائل کو بیان کرتے ہیں جن کے اندر اجتہاد کی گنجائش ہے، اگر غلطی بھی ہو جاتی ہے تب بھی وہ ایک اجر کے مستحق ہے۔ لیکن اگر وہ مخالفت کریں جانتے بوجھتے تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ پکڑے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ پکڑے جائیں گے، آپ نہیں پکڑے جائیں گے، الا کہ آپ پر واضح ہو جائے کہ وہ حقیقت میں شریعت کی تبلیغ نہیں کرتے، دین کے نام پر لوگوں کو کیا کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، تو پھر ان سے دور رہنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو اگر جب تک آپ کا پورا اعتماد ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو انشاءاللہ نہ آپ قابل مواخذہ ہیں، قابل گرفت ہیں اللہ کے پاس، نہ وہ عالم دین قابل مواخذہ ہے اگرچہ ان سے غلطی ہو جائے۔ اس لیے علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ حد درجہ احتیاط سے، اور حقیقت میں جو علماء ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادی العلماء، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ان کے اندر خشیت ہوتی ہے، ہر چیز کو فوراً بیان نہیں کرتے، اس کے اندر تثبت کرتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاس گڑ گڑاتے ہیں، اپنے دروس سے پہلے اللہ سے دعائیں طلب کرتے ہیں توفیق کی کہ اللہ میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو حقیقت میں تیری شریعت نہ ہو۔ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے شریعت کی غلط ترجمانی نہ ہو جاتی ہو، وہ راتوں کو اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اسی چیز کی دعا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی حد درجہ احتیاط کے ساتھ اللہ کو دین کو بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی توفیق ہوتی ہے ان کے ساتھ، اور پھر اس طرح سے اگر کوئی کوشش کرے جس طرح دنیائی معاملات میں ہم کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے لیے حق کو پہچاننا مشکل نہیں ہوتا، اس کے لیے حق کو پہچاننا اللہ رب العالمین آسان کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سلف صالحین کے منہج کو ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔